اپنی سیٹنگ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں ایک سال ایسا آیا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ غموں کا سال ہے، اور وہ سال 10 نبوی میں ہے، یعنی نبوت ملنے کے بعد 10واں سال ہے. اور یہ سال غم کے لحاظ سے غم کا سال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کے ساتھ اور آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت گہرا تعلق. چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پش پناہی کیا کرتے تھے. دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کی مکمل حمایت اور حفاظت کیا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، آپ کو حوصلہ دلایا کرتی تھی، اور آپ کی جو پریشان کن باتیں ہوتی تھیں اور جو قریش کی طرف سے آپ کو تکلیفیں پہنچتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سناتے تھے تو وہ آپ کو تسلی دیتی تھی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بڑھ جایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں سے بہت گہرا تعلق تھا، چچا ابو طالب سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال ان دونوں حضرات کا انتقال آگے پیچھے ہوا یا کے بعد دیگرے ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت گہرا اثر تھا. بہت غم کا سال تھا، بہت غمگین رہا کرتے تھے. چچا ابو طالب کی انتقال کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے کہ اس کوشش میں کہ کسی طرح میں اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاؤں کہ ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، یہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے چچا ابو طالب کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش اور حجت بن جاؤں گا، اور میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چچا کو جا کر آخری وقت تک کلمے کی تلقین اور دین اسلام پر لانے کی کوشش کی. لیکن یہ ابو جہل بدبخت اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کرتے رہے اور ابو طالب کو ابھارتے رہے کہ تم مرتے مرتے اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر مرو گے اور ایک نئے دین اور نئی ملت پر مرو گے. یعنی تمہارے آبا و اجداد جس دین پر مرے ہیں تم اس کو چھوڑ کر مر رہے ہو، یعنی ان کو تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس طرح ہی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ ابو طالب کو اسلام قبول کرنے سے روکتے رہے. چنانچہ چچا ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملے نکلے وہ یہی تھے کہ میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر ہی مرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا. ایک تو آپ کی دنیا سے جانے کا غم، اور دوسرا یہ کہ اسلام سے محروم جانے کا غم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے برابر دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں روک دیا جاؤں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ایسے کے لیے دعا کریں دعائیں مغفرت جو مشرک ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو کوئی مشرک ہو، ایمان سے محروم ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ کسی طرح چچا ابو طالب ایمان لے آئیں. چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے کا سلسلہ بڑھ گیا. مشرکین وہ حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے لگے جو چچا ابو طالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. چچا ابو طالب کی موجودگی میں مشرکین وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک مشرک نے مٹی لا کر ڈال دی. آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے. مٹی آپ کے سر پر تھی. آپ کی صاحبزادی اٹھ کر مٹی دھو رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. یعنی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی صاف بھی کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹی رو مت، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا. اور اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی جب تک ابو طالب چچا ابو طالب موجود تھے تو میرے ساتھ اس طرح کی بدسلوکیاں اور بد اخلاقیاں وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو اب ہر طرح کی بدسلوکی اور بد اخلاقی وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے برابر تنگ کر رہے ہیں. تو یہ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت اور ان کی جدائی کا غم تھا، اور دوسری طرف مشرکین کی طرف سے ستانے کا سلسلہ بڑھ گیا تھا. اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم اور دکھ تھا. چچا ابو طالب کے انتقال کے چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، مشکلات میں سہارا بننے والی، حوصلہ دینے والی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت گہرا تعلق تھا. اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کیا کرتی تھی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی بھی کیا کرتی تھی اور آپ کو تسلی بھی دیا کرتی تھی. اور مشکل حالات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے. یعنی سب میرا انکار کر رہے تھے نبوت نبی ماننے سے، اور حضرت خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. اور فرمایا جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کری. جس وقت لوگوں نے مجھے دینے سے محروم کر دیا خدیجہ اپنا مال مجھ پر لٹا رہی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حضرت خدیجہ سے بیوی اولاد دی ہے، جبکہ دوسری بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ہے وہ ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے بہت گہرا تعلق تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں. سامنے سے خدیجہ آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، اور سامنے سے خدیجہ آ رہی تھی. حضرت خدیجہ کو دیکھ حضرت جبرائیل نے دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی مشروب ہے، وہ آپ کے لیے لا رہی ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں آپ اللہ کی طرف سے سلام دیں، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ جنت میں موتی کا ایک محل ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے، جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ کا مقام تھا، یہ مقام تھا. اور پھر ایک نیک خاتون اور ایک نیک بیوی وہ اپنے شوہر کا سہارا ہوتی ہیں، اور شوہر کے لیے وہ ہر مشکل حالت میں اس کو تسلی دیا کرتی ہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں کو اپنی باتوں سے دور کیا کرتی ہیں، اور شوہر کے لیے ہر طریقے سے وہ مکمل تعاون کیا کرتی ہیں اور ان کو حوصلے دیتی ہے. یہ ایک نیک بیوی کی بہت بڑی خوبی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اندر ساری خوبیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے بہت گہرا تعلق تھا. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے. اور یہ دو بڑے غم تھے، یہ دو بڑے غم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے 10ویں سال آئے. انہی دو غموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کہا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، یہ میرے لیے غم کا سال ہے. چچا ابو طالب کی قبر جنت المعلی قبرستان ہے مکہ میں،
جس میں بہت سارے صحابہ اور صحابیات کی قبریں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز و قریب یعنی آپ کے رشتہ داروں کی قبریں بھی ہیں۔ ان میں سے چچا ابو طالب کی قبر بھی، جنت المعلہ کا قبرستان آج بھی مکہ میں موجود ہے، تو یہ اس قبر کی تصویر ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے جنت المعلہ قبرستان میں، یہ اس قبر کی تصویر ہے۔ یہ غم کا سال مکمل ہوا۔ غم کے سال کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا کہ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد مشرکین کی طرف سے ستانے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تھا اور بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد دنیا کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو آپ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد کفار کی بدتمیزی بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب مکہ میں تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا مشکل ہو گیا تھا، اور ایک دائی یعنی ایک اللہ کی طرف بلانے والا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں کام مشکل ہو گیا ہے تو وہ دوسری جگہ کو اپنی دعوت کا میدان بناتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر یہاں کے لوگ میری بات نہیں مان رہے تو فوراً دوسرے میدان کو تجویز کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ ہو سکتے ہیں میری بات مان لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے طائف کا سفر کیا۔ طائف کی وادی کو اپنے دعوت کا میدان بنانا چاہا، اور یہ طائف کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے 4 سال گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں جو بچپن کے 4 سال گزارے ہیں، وہ حلیمہ سعدیہ طائف کی رہنے والی تھی، تو بچپن کی 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں ہی گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی خاندان بھی طائف میں آباد تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ میری بات مان لیں، یہاں کے لوگ، مکہ کے لوگ تو میری بات ہی نہیں مان رہے، بلکہ مجھے بہت ستا بھی رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، مجھے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ نے طائف کے لوگوں سے امید لگا کر آپ وہاں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سفر میں جو تھے، سفر کی جو تاریخ تھی وہ 10 نبوی یعنی 10واں سال تھا، اور شوال کا مہینہ تھا، اور ہم سفر آپ کے ساتھ تھے زید بن حارثہ۔ طائف میں تقریباً آپ 10 دن آپ کا قیام رہا ہے، اور نتیجہ سفر کیا نکلا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ سلوک کیا، بہت زیادہ ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ اچھا، طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً جنوب کی جانب 50 میل یعنی 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 75 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ طائف کا علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرتے ہیں تو انسان، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت والا سفر کیا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر بدتمیزی اور ظالمانہ سلوک کیا، اور ایک لمبا راستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں کے اوباش قسم کے لڑکے بھاگتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ پتھر برساتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے دوڑتے رہے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے، یعنی خون کے بہنے سے آپ کہیں بیٹھتے تو وہ طائف کے اوباش لڑکے آپ کو کھڑا کرتے اور پھر بھگاتے اور پیچھے پیچھے خود بھاگتے، تو اس طرح وہ منظر، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً دوڑایا ہے، وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کی جگہ ہے، کہ اتنا لمبا سفر وہ طائف کے اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا ہے، پتھر پیچھے سے مارتے گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کے نالین مبارک لہو لہان تھے، خون بہ بہ کر آپ پر بیہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور آپ ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے تھے، گر گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھا کر آگے لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے سب سے پہلے ان کے 3 بڑے سردار تھے، ان سے ملاقات کری۔ ایک کا نام تھا عبد یا لین نام تھا، یہ طائف کے سفر کی تھوڑی سی نشاندہی ہے، مکہ سے جس جانب طائف ہے اس کے نشاندہی ہو رہی ہے۔ یہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے، عرفات سے ہوتے ہوئے، اور یہ شداد جگہ سے ہوتے ہوئے خدا، یعنی یہ راستہ ہے طائف جانے کا، یہاں سے طائف پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طائف کی وادی ہے، یہ تصویریں ہیں، اور طائف کا علاقہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے،
پہاڑی علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور بہت خوبصورت وہاں کے مناظر ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کا اندازہ ہوگا۔ طائف کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سردار عبد یا لیل، یہ پہلا سردار تھا، اس سے ملے اور اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں پیغمبر بنایا گیا ہوں اور اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نبی بنانے کے لیے آپ کے سوا اللہ کو کوئی نہیں ملا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ پھر دوسرے سے ملے، مسعود، مسعود نامی، پھر یہ دوسرا جو سردار تھا اس کا نام مسعود تھا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ بیت اللہ کی توہین ہے، نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ آپ ہی ہیں پیغمبر، اگر آپ جیسے پیغمبر ہیں تو یہ بیت اللہ کی توہین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سردار سے ملے، حبیب، اس نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر آپ پیغمبر ہوں گے تو میں کوئی بات کروں گا تو گستاخی ہوگی، اور آپ پیغمبر نہیں ہیں تو میں کیوں آپ سے بیکار میں بات کروں۔ تو یہ تین بڑے سردار تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ انہوں نے صرف اتنی سی بات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی وادی کے طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو مارو اور بھاگو یہاں سے۔ طائف والوں نے اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، اور تقریباً یہ 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے اور بھگاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے، آپ کمزور ہو کر بیٹھ جاتے تو پھر یہ اٹھا کر مارنا شروع کرتے، اور آخر آپ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آپ کو آگے کا سفر طے کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اوباش لڑکوں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ یہ وہ جگہ کی نشاندہی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور اس جگہ پر ایک مسجد بنائی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی ایک باغ کے ملازم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آ کر بیٹھے ہیں، اور اس جگہ بیٹھنے کے بعد آپ اس جگہ یہ مسجد اقداس بن گئی ہے، آج بھی بنی ہے مسجد۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف کے لوگوں نے جو آپ کا پیچھے چھوڑا ہے تو قرن المنازل پہنچے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے قرن المنازل، وہاں پہنچ کر آپ بیٹھے اور آپ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کری ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، اللہ آپ نے مجھے کن ظالموں کے حوالے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میں، آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، طائف کی میدان کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، دعا کے دوران جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، اور کہا کہ محمد، طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے آپ کے رب نے سب دیکھ لیا ہے، اور یہ پہاڑ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، آپ اشارہ کیجئے۔ طائف کی وادی پہاڑوں کے درمیان میں تھی، یہ دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتے ملا دیں گے، اور یہ ساری وادی کے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی سب ختم ہو جائیں گے، کچل دیا جائے گا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، معافی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کیا جائے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں اور نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائے تو ان کی اولادوں اور نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ کس قدر معاف کرنے کا جذبہ تھا، اور کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زیادتی کری لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ تشریف فرما تھے تو قریب میں عتبہ اور شیبہ، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے باغ تھے انگور کا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت دیکھی تو یہ بھی آپ پر ترس کھا گئے، جبکہ یہ بھی آپ کے دشمنوں میں سے تھے، مکہ کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن ان کو بھی آپ پر ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام، اس غلام کا نام عداس تھا، اس کو بھیجا انگور لے کر۔ وہ عداس غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کی کہ میرے باغ کے مالک نے آپ کی خدمت میں ہی بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو وہ عداس جو باغ کا ملازم مالی تھا، ملازم تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ بتانے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں،
مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو عداس نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا اور ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا اور اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ میں آپ ہی کی تلاش میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی مکہ کی زمین میں آئیں گے، تو میں آپ کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ تو اس طرح طائف کے سفر میں طائف کے لوگوں میں سے تو کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ایک باغ کا مالی اور کام کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو محنت کارآمد رہی، یعنی آپ کا سفر کارآمد رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ اداس، جس جگہ اداس نامی وہ جو وہ باغ کا وہ خادم تھا اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس جگہ یہ مسجد بنا دی اداس، مسجد اداس، یہ آج بھی موجود ہے، اس نے جو اسلام قبول کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر طائف سے واپسی پر دعا ہے، اور اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے، بڑی زبردست دعا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کی کمی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جائے، یا آپ نے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میرے اختیار میں دے دیے، ان کے ہاتھوں میں میرا اختیار دے دیا ہے۔ اللہ، اگر آپ غصہ نہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے میدان کی دعا تھی۔ اس دعا کے بعد فرشتوں کی آمد ہوئی، جس کا میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اہل طائف کے ساتھ کہ آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ معاف فرما دیا، اور اداس جو وہ غلام تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور لے کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے قبول اسلام کیا، اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ کے لوگوں نے بھی وہی کام کرنے کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ جو طائف کے لوگوں نے کیا ہے، کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا ایک جگہ ہے طائف سے واپسی میں، طائف اور مکہ کے درمیان، آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ چند دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ ایک رات آپ تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کے دوران، یعنی آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کے دوران ترک کے رہنے والے، ترک میں ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے رہنے والے جنات، جنات کی تعداد آتی ہے 7 جنات تھے، 7 جنات ترک کے رہنے والے جن وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تلاوت سنی تو وہ غائبانہ طور پر تلاوت سن کر آپ پر ایمان لے آئے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کی، آپ سے ملاقات نہ کی، اور وہ ایمان قبول کر کر چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر وہ مسلمان ہوئے۔ تو طائف کے سفر میں طائف والے تو اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن وہ غلام اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور جنات میں سے طائف کے جو جنات تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں طائف کے سفر کی اس نقشے سے آپ کو معلوم چلے گا، یہ نصیبین ایک علاقہ ہے ترک میں، یہاں سے یہ جنات سفر کر رہے تھے، اور السیل الکبیر وادی نخلا یہ ایک جگہ کا نام ہے طائف سے جب ہم نکلتے ہیں مکہ کی جانب، تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، کیونکہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے کافر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک کر ان کا انتظار، اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے مکہ سے مجھے پناہ دے اور مکہ میں داخل ہوں۔ تو یہاں پر جنات سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ 7 جنات یہیں پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس جگہ پر اسلام قبول کیا تھا اور یہ چلے گئے تھے۔ تو یہ الحمدللہ آج کی سیرت کی کلاس ہمارے سامنے آ گئی، اور مختصر طائف کا سفر بھی، طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے حالات بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے خوب سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔